وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے گھر میں جنات کا سایہ ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ معالج آپ کے پاس آئے، وہی آ کے آپ کو بتا سکتا ہے، یا کوئی ایسی علامات بھی ہیں جن کے ساتھ پتہ چل سکتا ہے کہ واقعتاً آپ کے گھر میں جادو اور جنات کے مسائل ہیں؟ اس کی ابتدائی طور پہ کچھ علامات ہوتی ہیں، ناظرین اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات چل رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں یا تو جادو آپ پر ہو چکا ہے یا اس کی ابتدا ہے، تو آپ فوراً اس کے مقابلے میں اذکار کو، اپنی دعاؤں کو بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ جیسے ہم باقی بیماریوں میں دیکھتے ہیں نا، دن گزرنے کے ساتھ وہ بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جادو کے مریضوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کو یہ مسائل زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اور اگر گھر میں کوئی ایک مریض ہوتا ہے تو دوسرا، اور پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہ معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کی ابتدائی طور پر کچھ علامات ہیں، انہیں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر، اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر آتا ہے اور اس کو آوازیں آتی ہیں گھر میں کوئی چل رہا ہے، بڑے سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ابتدائی طور پر، کہ میرے گھر میں ایسا نہیں تھا، اچانک 2 4 6 دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ گھر کے اندر کسی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، میں چلتا ہوں پیچھے کسی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، یا پھر ایسا ہے کہ آوازیں، کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آپ سنتے ہیں، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو آوازیں آتی ہیں کہ کوئی گھر کے اندر کوئی لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں جنات کا سایہ ہے یا جادو کی وجہ سے جنات ہیں۔ بہرکیف آپ کے گھر میں جنات ہیں، اس کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گھر کے اندر خون کے چھینٹے گرنا شروع ہو گئے، اب دیکھیں خون کے چھینٹے آسمان سے تو نہیں نا گر رہے ہوتے، کوئی آ کے پھینک رہا ہے تو آپ کے گھر میں یہ چھینٹے گر رہے ہیں، اور پھر باہر صحن میں ہو تو چلے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں درخت ہے، کوئی پرندہ گزرا ہے، شکار کر کے لے کر گیا جانور کو، اس کے خون کے قطرے گرے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے کمرے کے اندر ایسا ہے، خون کے چھینٹے گر رہے ہیں، تو اب اوپر چھت ہے، ایک طرف سے آگے کمرے کے اندر کیوں گر رہے ہیں چھینٹے؟ اس کا مطلب آپ کے گھر میں یہ معاملات، شیطانی معاملات موجود ہیں۔ اور بعض گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوتھڑے گرتے ہیں، یا پانی کے اچانک بارش، آسمان صاف ہے، کہیں اور بارش نہیں ہوئی، تھوڑی سی جگہ پہ پانی کے قطرے گرنا شروع ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے جنات ہیں جو آپ کے گھر میں شرارتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں جھٹکے لگتے ہیں ان کو، یہ بھی ایک علامت ہے۔ سوئے ہوئے ہیں آپ، ایسا لگتا ہے کسی نے آپ کا پاؤں کھینچ لیا، آپ کا بازو کسی نے کھینچ لیا، تو یہ بھی ایک علامت ہے اس چیز کی کہ آپ کے گھر میں جنات موجود ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جنات آپ کے بدن میں ہی داخل ہو جائے، کیونکہ انسان کے جسم میں داخل ہونا جنات کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ جنات کے لیے انسان کے جسم میں داخل ہونا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے کچھ مواقع ہوتے ہیں، ان مواقع کی تلاش میں جنات رہتے ہیں، وہ سائے کی وجہ سے ہوں یا جادو کی وجہ سے بھیجے گئے جنات، ان مواقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ سخت غصے کی حالت میں چلے جائیں، آپ شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں چلے جائیں، آپ کسی گناہ میں مبتلا ہوں، انتہائی خوشی کی کیفیت ہو، تو جنات کے لیے مواقع ہوتے ہیں، ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر یہ آوازیں گھر میں آ رہی ہیں، خون کے چھینٹے گر رہے ہیں، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کسی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، بعض مریضوں کے گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھت سے آوازیں آتی ہیں، جیسے چھت پر کوئی چل رہا ہے، چھت پہ جا کے دیکھتے ہیں اوپر کوئی بھی نہیں ہوتا، تو ناظرین یہ علامات ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک کونے میں جب آپ جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک گھر، وہاں سے کوئی، نہ وہاں واش روم ہے، نہ وہاں کوئی گندگی پڑی ہے کہ اس کی بدبو آئے، جو گندے شیاطین ہوتے ہیں، کافر، ان کی گندگی کی وجہ سے سمیل آتی ہے گھروں میں۔ تو ناظرین، اگر آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں، ہو رہے ہیں، تو اس کی فوری طور پر آپ کو اس کے علاج کی طرف آپ کو چلنا چاہیے۔
تو گھر میں سورۃ البقرہ چلانا شروع کر دیں. ابتدا ہے، کسی کو دورہ نہیں پڑ رہا، کسی کے ساتھ کپڑوں کا کٹنا نہیں ہے، جسم پہ کٹ نہیں، یہ کیفیت نہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، فوراً کیا کریں، گھر میں سورۃ البقرہ چلانا شروع کر دیں، اور سب لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، اور گھر میں صبح و شام اذان دینا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں تو آپ ہر طرح کے شیطان سے بچ جاتے ہیں. یہ عمل کرنا شروع کر دیں. واش روم جانے نکلنے کی دعا پڑھیں، گھر میں داخل ہونے نکلنے کی دعا پڑھیں، اور نمازوں کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کریں. نبی علیہ السلام نے جیسا کہ بتایا ہر نماز کے بعد آپ علیہ السلام کا عمل بھی تھا آخری 3 قل پڑھنے کا. یہ عمل کریں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو، ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں، فتنوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.